बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम अल्लाह। बात आज हम गुफ्तगू शुरू करेंगे कि पाकिस्तान के सूबों की तश्कील नौ के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ से पेशतर हमने ज़ेरी सिंध या कराची या सिंध अर्बन की बात की थी, जिसमें कराची, हैदराबाद और मीरपुर। आज हम बुनियादी तौर पर बात करेंगे बलूचिस्तान से। अब हम बलूचिस्तान की तरफ जाएंगे और फिर बलूचिस्तान से आगे जाएंगे। बलूचिस्तान को बुनियादी तौर पर 3 सूबों में तकसीम किया जा सकता है और जाना चाहिए। एक ब्राह्वी सूबा, चूँकि ब्राह्वी बड़ी एक रिच तहजीब है, बहुत मजबूत तहजीब है, द्राविड़ी नस्ल के ये लोग हैं और अरसा दराज से यहाँ रिहाइश पजीर हैं। तो एक ब्राह्वी, एक बलूची यानी बलूचिस्तान, बलूची सूबा, और उसके बाद एक पश्तूनख्वा। ब्राह्वी सूबे की अगर हम बात करें तो ब्राह्वी सूबा जो है वो बहुत ही कल्लात डिवीजन और कोयटा के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल हो सकता है, और ये वो इलाका है और ये कराची तक आएगा, हब तक आएगा। कल्लात डिवीजन, लसबेला, उसके बाद हम आ जाएंगे हब। इसमें हब जो है इसका एक दारुल खिलाफा बनाया जा सकता है, क्योंकि हब एक तरक्की याफ्ता शहर बनने की तरफ जा रहा है। वैसे तो अगर हम बलूचिस्तान में जितने भी सूबे बना लें, 3 हिस्से बना लें और तीनों का मुश्तरका दारुल खिलाफा कोयटा को बना लें तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरी, सनती तरक्की और जो इंसानी वसाइल हैं उनकी बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें ब्राह्वी सूबे को जो बनाना चाहिए, उसमें वैसे तो लसबेला भी उसका दारुल खिलाफा बनाया जा सकता है, कल्लात बनाया जा सकता है, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे अहम है हब। एक चूँकि वो सनती शहर है, दूसरा कराची के नज़दीक है, तीसरा बंदरगाह सुनमियानी, गडानी, उसकी बंदरगाहें हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू दे सकती हैं। अच्छा, अब इनका नाम हम कल्लात रखें, हम इसका मंगूचर रखें, या हम इसका नाम खुशदार रखें, लेकिन इसका एक तारीखी नाम भी मौजूद है, तुरान, जो कदीम तारीख से इस्तेमाल होता रहा है। तो इसे अगर सूबा तुरान कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो सूबा तुरान होगा, फिर सूबा बलूचिस्तान होगा, और फिर जो KPK का पश्तूनख्वा का इलाका है, जो ब्लोरलाई और कोयटा के ऊपर के इलाके, पशीन, चमन, ये इलाके जो पश्तूनख्वा कहलाते हैं, तो उसमें तीसरा इसका हिस्सा बन जाएगा। इस तरह एक तो ये होगा कि वसाइल जो हैं वो उन लोगों तक पहुंचेंगे जो उस इलाके के हकदार हैं। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जब हमने अपनी बात की थी, हमने बात की थी PTI के जलसे की, कि PTI ने अपना जलसा मुलतवी किया। इसमें दो मुख्तलिफ आरा थी। एक राय थी कि जी ये क्यों मुलतवी किया गया, और मैं ज़हनी तौर पर मैं ये समझता था कि इमरान खान ने हुकूमत को और उन ताकतवर हलकों को शिकस्त दी जो इस जलसे के ज़रिए फिर गड़बड़ करवाना चाहती थी, और गड़बड़ करवा के उसका तमाम का तमाम मुद्दा जो है या उसकी जिम्मेदारी जो है वो PTI पर डालना चाह रही, क्योंकि 9 मई तो किसी तरह से फिक्स नहीं हो सकता। अगर कल कुछ होता, जलसे में के दौरान कुछ होता और एक्शन और रिएक्शन शुरू होता, जो न्यूटन का तीसरा कानून है, अगर कोई एक्शन होता और उसके जवाब में रिएक्शन होता, तो फिर आग जो भड़कती, तो फिर तो PTI को बराह रास्त मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता कि आपका जलसा था, आपने कॉल की थी और इसकी वजह से सब कुछ हुआ, लिहाजा उसे शिकस्त थी। अब इमरान खान ने, मेरी ये असेसमेंट है, जो मेरा तज्जिया है, ये खबर नहीं है मेरे पास, कि इमरान खान से रिक्वेस्ट की गई
اور یہ ریکویسٹ جو ہے، جو حالات نظر آئے، جس طرح صبح 7:30 بجے سواتی صاحب گئے، اور جہاں 11 بجے بھی لوگوں کو نہیں ملنے دیا جاتا عمران خان سے، وہاں 7:30 بجے کیسے پہنچ گیا، کس کے کہنے پہ پہنچے؟ ظاہر ہے یہ درخواست عمران خان نے تو کی نہیں ہوگی، یہ درخواست اعظم سواتی صاحب نے تو کی نہیں ہوگی، یہ بیرسٹر گوہر نے تو کی نہیں ہوگی، اور نہ ہی شہباز حکومت کے بھیجے میں اتنا دماغ ہے کہ وہ اسے بہتر بنانے کے لیے کچھ، وہ تو آگ لگانے کے ماہر۔ تو ظاہر ہے طاقتور حلقے جو ہمارے ہیں، یہ انہی کی ریکویسٹ ہوگی، ان کی تجویز ہوگی کہ جی آپ آج کا دن اس سے آگے کر لیں، اس کے بعد فلاں تاریخ کو کریں گے۔ اس کے بعد اب آگے جو ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب عمران خان جو ہے مزید اب اسے آگے بڑھائیں۔ اب مزید آگے جو ہوگا، اگر اس میں کچھ ہوا تو پھر ذمہ داری حکومت وقت کی۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ روز ایک بڑا دردناک واقعہ ہوا رحیم یار خان میں، صادقآباد کے کچے کے علاقے میں، 2 گاڑیاں پولیس کی جو کچے کے علاقے میں گشت کر رہی تھیں یا اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہی تھیں، بارش کی وجہ سے وہ کیچڑ میں پھنس گئیں، انہیں رات ہو گئی، اور رات کو ان لوگوں کو پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ 20 افراد تھے، جس میں سے 12 شہید ہو گئے اور 8 زخمی ہو گئے اور وہاں سے نکل بھاگے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا افسر کون تھا، جب ان کے علم میں یہ بات تھی کہ رات کو یہاں ڈکیتی ہو سکتی ہے، تو گاڑی اتنی اہم تو نہیں تھی انسانی جان کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا بھر میں سب سے پہلے اپنی حفاظت کی جا سکتی، اپنی حفاظت کی جاتی ہمیشہ، ہماری فوج ہو، دنیا بھر کی کوئی فوج ہو، پہلے سیلف پروٹیکشن کرتی ہے کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو ہی دشمن کو ماروں گا نا، اگر دشمن ہی آئے گا اور مجھے گولی مار کے مار دے گا تو پھر میں تو گیا کام سے۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں میں کون ایسا بے وقوف احمق آدمی تھا جسے یہ اتنی سی سمجھ نہیں تھی، یا ان کا لیڈر جو تھا، کہ بھائی اس خطرناک علاقے سے گاڑی چھوڑو، اپنا سامان جو اٹھا سکتے ہو پیدل نکل جاؤ۔ نکل جاتے دن کی روشنی میں، نہیں نکلے، اور وہاں وہ ٹک ٹاک بھی بناتے رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کچھ نوجوان ان کے کہ لگتا ہے کہ آج یہ ہماری آخری شام ہے، اور آخر ہوا وہی۔ اس طرح جو کچے کے ڈاکو تھے، انہوں نے اپنی رٹ جو تھی وہ ظاہر کی، حکومت کو بتا دیا۔ آئی جی عثمان انور صاحب کے منہ پہ انہوں نے جوتا مارا، وہ جوتا جو الیکشن کمیشن نے مختلف انتخابی نشانات کی صورت میں مختلف آزاد امیدواروں کو دیا تھا، وہ مارا، کیچڑ میں بھگو کے مارا کہ جاہل آئی جی، تم اپنا کام کرتے رہو، تم خواتین پکڑتے رہو، سیاسی لوگوں پر ظلم کرتے رہو، یہ ہے ہمارا طریقہ کار۔ مطلب کہ جس شخص کا جو کام ہوگا، اگر وہ اپنا کام نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اور اس کا نقصان کسے برداشت کرنا پڑا؟ ان جوانوں کو، یا ان کا کوئی حوالدار ہوگا، ہیڈ کانسٹیبل ہوگا جو ان 2 گاڑیوں کا انچارج ہوگا، یا کوئی ایک اے ایس آئی ہوگا جو اپنے ڈی پی او اور آر پی او کے خوف سے گاڑیوں کو نہ چھوڑنا چاہتا ہو۔ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیا ہماری فورسز کی تربیت اتنی ہی ہے کہ ہم کسی طور سے موقع پر موقع کی نزاکت سے فیصلہ کر پائیں؟ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز۔ اور سب سے آخر میں ہم گفتگو کریں گے مبارک ثانی کے کیس۔ مبارک ثانی کا کیس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے گلے کی ہڈی بن کے ان کے گلے میں اٹک چکا ہے۔ قاضی صاحب، جو آپ نے کیا اس کا خمیازہ اب آپ بھگتیں گے، کیونکہ آپ کو جب آپ نے پہلا فیصلہ کیا، آپ کو لوگوں نے آپ پر تنقید کی تو آپ نے اس پر ری ایکشن کیا، دوسرا فیصلہ کیا اس پر ری ایکشن کیا، آپ نے جن قرآنی آیات کا ذکر کیا، حوالہ دیا، ان کا تعلق ہی نہیں تھا، لیکن آپ بزد رہے، آپ پر 1 کروڑ روپے انعام لگا دیا گیا آپ کے قتل پر، تب آپ کی کچھ آنکھیں کھلیں، حکومت کی آنکھیں کھلیں۔ لیکن اس وقت
علماء میں بظاہر تو دو گروہ ہیں. ایک ظاہر ہے ہمارے وہ علماء جس میں مولانا فضل الرحمان ہیں, مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, جنہوں نے حمایت کی اور کہا کہ یہ چند جو 2 یا 3 پیراگراف ہیں وہ حذف کر دیجئے تو یہ فیصلہ بہتر ہو جائے گا. دوسری طرف ایک گروہ جو سیاسی بھی ہے, پارلیمانی بھی ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا فیصلہ دوبارہ لکھا جانا چاہیے. اس کے معانی و مطالب جو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ایک تیسرا گروہ بھی ہے علماء سو کا, علامہ طاہر اشرفی. ان کا پٹا کسی نے نہیں کھولا, علامہ طاہر اشرفی کا. اگر ان کا پٹا کوئی کھول دیتا تو وہ کیا کرتے وہ آپ کو پتا ہے. حاجی صاحب, آپ کو ایکسٹینشن ملے یا نہ ملے, اب آپ نے اپنا باہر رہنے کا سامان مقرر کر لیا ہے, آپ نے تیاری کر لی ہے. اب آپ کو ویزا بھی مل جائے گا امریکہ برطانیہ میں, اور آپ کو سیاسی پناہ بھی مل جائے گی, کیونکہ آپ کے پاس اب مغربی دنیا میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ میں نے تو قادیانیوں کی مدد کی تھی پاکستان میں, لیکن انتہا پسندوں نے مجھے نہیں کرنے. امید ہے آپ اسی پدنما داغ کو لیے اس دنیا سے رخصت ہوں گے جو ہمیشہ آپ کے چہرے پر کالک اور ملامت کی علامت رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.